اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى في مقام آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وليجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس قسم کا ایکو سسٹم قاریوں کے لیے اور نعت خواہ حضرات کے لیے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن مقرروں کے لیے اچھا نہیں لگتا۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے نہ سفر کا ٹینشن ہوتا ہے، نہ کھانے کا ٹینشن ہوتا ہے، نہ پینے کا ٹینشن ہوتا ہے، لیکن مائک کا بڑا ٹینشن ہوتا ہے۔ اسٹیج میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے مائک سسٹمر کہاں ہے اور پورا سسٹم کہاں ہے وہ دیکھتا ہوں۔ تو مجھے دور ہی سے پورا سسٹم نظر آ گیا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسالہ اچھا ہے، بریانی خراب ہے۔ ذمہ داران کو پہلے ہی سے اس قسم کا انتظام اور اس پر نظر کر لینا چاہیے۔ بہرحال
اگر میری زبان سمجھتے ہیں مائک سسٹم تو وہ ذرا اور بھی اچھا کر دے تاکہ بات کرنے میں آسانی اور سہولت ہو۔ دوسری گزارش، یہ بچے اتنی آواز اور غلاٹے کر رہے ہیں، چکمنگلور کو آنے کے بعد میں ڈاؤٹ میں پڑا ہوں کہ میں چکمنگلور کو آیا کہ یو پی کو آیا۔ کیونکہ اس وقت ساری دنیا میں اور پورے میرے ملک بھارت میں سب سے زیادہ شور اور ہنگامہ کسی ریاست میں ہے تو وہ یو پی میں ہے۔ میں آ کر ڈاؤٹ میں پڑ گیا کہ چکمنگلور ہے کہ یو پی ہے۔ اطراف و اکناف بچوں کے ساتھ جو بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر کوئی بچہ بات کرتا ہے یا شرارت کرتا ہے تو پوری محبت کے ساتھ اسے خاموش کرے، اسے بھی بیان سننے کی ترغیب دیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک درد کے ساتھ میں آج اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ چھوڑ دو مولانا، تمہیں چھوڑ دو، ان کو بولو۔ ایک درد کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں نیالی نہیں، چکمنگلور کے لیے اتنی مرتبہ آیا ہوں چکمنگلور کو، گھر میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے۔ اور ہے زمانہ ڈاؤٹ کا۔ اچھا کم سے کم زمانہ غلط لوگوں پر ڈاؤٹ کرتا ہے تو کچھ برداشت ہے۔ غلط لوگوں پر آج زمانہ بھروسہ کرتا ہے اور اچھے لوگوں پر ڈاؤٹ کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے منڈی تو بھی ہلا ہوا۔ ڈاؤٹ بھی ایک چیز ہے دنیا میں۔ ارے بیٹھو بیٹھو۔ ڈاؤٹ بھی ایک چیز ہے دنیا میں۔ یقین کے مقابلے میں آتا ہے۔ توجہ سے سننا نوجوانوں۔ کیا سمجھ گئے آپ لوگ کہ مولوی صاحبہ کو کام صرف بولنے کا ہے، انہوں بولتے ہی، ہمارا کام سننے کا ہے، آپ سنتے۔ اب تو ہم نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ اب ہم بیکار بولیں گے نہیں، تم بھی فیصلہ کر لو کہ بیکار سنیں گے نہیں۔ ہمارے کہنے کے بعد بھی کچھ نتیجہ نکلے، تمہارے سننے کے بعد بھی کچھ نتیجہ نکلے تو انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ اور مذہب اسلام کی، قرآن کی، حدیث کی، اللہ کی، رسول کی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کی، کوئی بات بیکار نہیں ہے، ہر بات قابل عمل ہے۔ چکمنگلور کے مسلمانوں، خدا کی قسم میں اپنے بات پر قسم کہہ کر کہتا ہوں، تم لوگوں نے علماء کو چھوڑ کر اب تک جتنے لوگوں کا دامن تھاما، اگر اتنا ہی دامن علماء کا تھامتے تو آج دنیا میں ہمارا اور آپ کا یہ حال نہ ہوتا۔ جھوٹوں کی بات پر بھروسہ کیا تم نے، مکاروں کی بات پر بھروسہ کیا، لٹوروں کی بات پر بھروسہ کیا۔ اگر علماء کی بات پر بھروسہ کرتے اور عمل کرتے، رب کعبہ کی قسم آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ ڈاؤٹ
کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ بولو با، یقین کے مقابلے میں آتا ہے. ڈاؤٹ بھی ہے دنیا میں. اللہ اچھی چیز بھی پیدا کیا دنیا میں، بری چیز بھی پیدا کیا تاکہ لوگ اپنی عقل کا استعمال کریں، اچھی چیز کو اپنائیں، بری چیز کو چھوڑ کر چلے. عورتوں کا بھی انتظام ہے نہیں؟ کہاں ہے؟ اللہ کا کرم پیچھے ہے. کیوں تو سامنے بھاگنے رستہ ہونا نا. مائیں اور بہنیں تم بھی سنو، میں صاف جب سچ بات کہتا ہوں، کسی ماں کے لال سے ڈرتا نہیں اور ڈرنا بھی نہیں. صحیح دشمنی ہو کہ غلط دشمنی ہو، انتہا کا نام موت ہے، اور محمد کا غلام موت سے ڈرتا نہیں ہے. ظلم کی انتہا، ستم کی انتہا موت ہے. اور ہماری کتابوں میں صاف لکھا ہے، ایک اللہ اور محمد کے ماننے والوں کی زندگی ماں کے پیٹ سے نہیں، خبر کے گڑھے سے شروع ہوتی ہے. یہ امتحان کی جگہ ہے. میں صاف بات کرنا چاہتا ہوں، تب میں کسی سے ڈرتا نہیں. ارے لوگ غلط بول کر ڈرتے نہیں، میں سچ بول کر کیوں ڈروں؟ لوگ جھوٹ بول کر ڈرتے نہیں، میں سچ بول کر کیوں ڈروں؟ لوگ دھوکہ دے کر ڈرتے نہیں، میں وفا کر کے کیوں ڈروں؟ لوگ شراب پی کر ڈرتے نہیں، میں پانی پی کر کیوں ڈروں؟ لوگ عزتیں لوٹ کر ڈرتے نہیں، میں عزتوں کی حفاظت کر کے کیوں ڈروں؟ لوگ ملک لوٹ کر ڈرتے نہیں، میں ملک کی حفاظت کر کے کیوں ڈروں؟ ڈرنا تو ان کو ہے جو جھوٹ بولتا ہے، ڈرنا تو اس کو ہے جو کرپشن میں مبتلا ہے، ڈرنا تو اس کو ہے جو عزتیں لوٹتا ہے. اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں جو سچ پر ہے اور حق پر ہے، کیونکہ سچ جب آدمی بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک پاور عطا فرماتے ہیں. میری مائیں، میں ایک درد سے بات کا آغاز کر رہا ہوں، اس سے پہلے کی باتیں عرض کر رہا ہوں. میری مائیں غور سے سنو، تمہیں جمع کرنے کا مطلب چپکے ایسے ویسے نہیں. مولانا توجہ چاہتا ہوں، آج اس وقت ساری دنیا کی بات میں کروں، آپ برداشت نہیں کر سکتے اور سمجھ نہیں سکتے. میں صرف میرے ملک بھارت کی بات اگر کروں، جواب کیا آئے گا آپ کے پاس سے؟ جس ریاست کے ہیں اس ریاست کا واسی کہے گا ہماری ریاست کا سی ایم ذمہ دار ہے. کسی سے پوچھو، دوسری پارٹی کے فرد سے پوچھو، وہ کہے گا کہ اس وقت کا پی ایم ذمہ دار ہے. لیکن مجھ سے اگر پوچھیں گے اس وقت ہمارے ملک بھارت کے حالات کے اونچ اور نیچ ہونے کے ذمہ دار کون ہے، میرا جواب سن کر تمہارے نعرے بند ہو جائیں گے، تمہارے ہاتھ سل ہو جائیں گے، تمہارا دماغ معاف ہو جائے گا، اور اسٹیج میں بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام سوچ میں پڑ جائیں گے. جواب سنو کہ اس وقت ہمارے ملک بھارت کے حالات اونچ نیچ ہے تو اس کے ذمہ دار کوئی نہیں، صرف عورتیں ہیں. کون؟ دیکھو عورت کی بات آ گئی تو اسٹیج سے بھی جواب نہیں آ رہا ہے. کی کتو کس کی آواز کہاں کتنا اٹھی انہیں ریکارڈ کر رہی ہے. آج مسلمان نہیں، ہر دھرم کا آدمی مرد جتنا بیوی سے ڈرتا اتنا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا. میں ابھی قریب میں ایک لطیفہ پڑھا، مولانا اورنگزیب صاحب
ایک جھنگر معلوم کیا بولتے ہیں یہاں؟ جھنگر بولتے ہیں اسے، پیور اردو میں بولتے ہیں جھنگر. ہماری اردو تو برباد ہو گئی. اردو کو زندہ کرو، اردو پڑھو، اردو میں بات کرو. جیسے اس ملک کی زبان کنڑ ہے، اس ملک کی زبان تمل ہے، اس ملک کی زبان ملیالم ہے، اس ملک کی زبان تیلگو ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہوں گا کہ اس ملک کی زبان اردو بھی ہے. بلکہ مجھے اور کھلا بولنے کی اجازت دو، کنڑ تو صرف کرناٹک کی زبان ہے، تامل تو صرف تامل ناڈو کی زبان ہے، ملیالم تو صرف کیرل کی زبان ہے، تیلگو تو آندھرا اور تلنگانہ کی زبان ہے، اردو تو پورے بھارت کی زبان ہے. بولو ماشاءاللہ. تو بھی بولو رہے بابا، بولنا بیچ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمد. کام کرو انا للہ بولو. اردو پورے ملک بھارت کی زبان ہے. زبان کا مخالف نہیں. کنڑ سے بھی پیار کرتا ہوں، تمل سے بھی پیار کرتا ہوں، تیلگو سے بھی پیار کرتا ہوں، ہر زبان سے محبت کرتا ہوں، لیکن اردو کو ریسپانس ذرا زیادہ ہی دیتا ہوں. کیونکہ پیار تو سب سے ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک چیز ہوتی ہے ذرا زیادہ پیار کرنے کے لائق ہے. ماں سے بھی پیار ہے، بہن سے بھی پیار ہے، بیٹی سے بھی پیار ہے، بیوی کا کہنا کیا. اب کوئی گھگو آدھا دماغ والا، یا تو دماغ پورا ہونا نہیں تو نہیں ٹھنڈا، آدھا نہیں رہنا. آدھے دماغ والا اگر پوچھے وہ کیا مولانا اسے ایک ہی جتنی محبت تم نہ، تو میں پوچھوں گا اس کے پاس بیوی ہے چ نہیں. اور یہ بات سمجھ میں. اور آج زبان کو لے کر جو لوگ لڑتے ہیں وہ نادان ہے، نادان. جن کو اپنے خداؤں پر بھروسہ نہیں، اور جو لوگ نادان ہیں وہی زبان کو موضوع بناتے ہیں. سب زبانیں ہماری، کسی کو کسی زبان سے پیار اور محبت ہوتی ہے. میں صاف کہوں گا، ابھی ہمارے ناظم جلسہ نے نعت خواں سے پوچھا کہ یہ آواز آپ کہاں سے لائے. میں ڈر گا، خالی آواز سن کر انہوں بولے آواز کہاں سے لائے بول کر منجے پوچھ ڈالے تو تمہیں کہاں سے آئے بولے تو پورا ملک ڈاؤٹ میں پڑ جاؤں گا. کیا بولا؟ آواز سن کر کیا بات ہے، کہاں سے لانے کی ضرورت ہے. آواز محمد کے غلام ہے. انبیاء کے لیے آواز اگر معجزہ تھی تو محمد کی امت کے لیے آواز کرامت ہے. ہمارے سے زیادہ خوبصورت آواز کس کی، ہمارے سے زیادہ پیاری آواز کس کی. مجھے شرم بھی آتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے. ہم نے ہماری آوازوں سے قرآن جتنا زمانے کو سنانا تھا اتنا ابھی تک نہیں سنایا. ہم نے اپنی آوازوں سے حضور کی نعت اور قصیدے جتنا زمانے کو سنانا تھا اتنا نہیں سنایا. ہم نے اپنی آوازوں سے اذان زمانے کو جتنا اور جیسا سنانا تھا ویسے نہیں سنایا. اگر ہم اپنی آوازوں سے جیسی اذان، جتنی اذان، اچھی اذان اگر زمانے کو سناتے، رب کعبہ کی قسم کوئی بھائی بھائی کا تو دشمن ہو سکتا ہے لیکن اذان کا دشمن نہیں ہو سکتا. مسجدوں کے ذمہ داروں، اگر آج ریاست کرناٹک میں اذان پر آفت آئی ہے یہ دشمنوں کی طاقت نہیں، تمہاری لاپرواہی کا نتیجہ ہے. مجھے صاف کہنے دو، اگر مسجد کا صدر بیٹھا ہے، سیکریٹری بیٹھا ہے، ممبر بیٹھا ہے، ٹریزرر بیٹھا ہے، خازن بیٹھا ہے، کان کھول کر سن لے. ابھی
ابھی میں نے عنوان کو شروع نہیں کیا. آج ریاست کرناٹک کے اندر اذانوں پر پابندی لگی ہے, اذانوں کے والیوم پر پابندی لگی ہے, اذانوں کی آواز پر پابندی لگی ہے. یہ دشمنوں کی طاقت نہیں میرے بھائی, مسجدوں کے ذمہ داروں تمہاری غفلتوں کا نتیجہ ہے. تم نے ایسے ساؤنڈ سسٹم مسجدوں میں رکھا نہیں, اور ایسے پاورفل اور قاری قرآن مؤذن کو تم نے مسجدوں میں رکھا نہیں, خوش الحان اچھی آواز والے مؤذن کو تم نے مسجدوں میں رکھا نہیں. اس کی سادی سیدھی آواز سے اور بے ڈھنگے اور خراب سسٹم سے آواز جب باہر جاتی ہے ان کو مکروہ رکھی. ورنہ آج بھی ہمارے چکمنگلور کے اندر, کرناٹک کے اندر, تامل ناڈو میں اور تلنگانہ میں اور دوسری ریاستوں میں رب کعبہ کی قسم اتنی پیاری اذان دینے والے ہیں. اذان ہوگی چکمنگلور میں, سننے والے کو یاد آئے گا مکہ, سننے والے کو یاد آئے گا مدینہ. ایسے نہیں رہنا بیمارا کرونا اٹیک. آج کے مئی کو کرونا ہو کر ہے. بنگلور کو آؤ سناتوں, بات پہ بات جا رہی ہے, ڈاؤٹ پر جھینگر پر بات آ گئی. لنک رکھو یاد, انشاءاللہ تعالیٰ لے کر چلوں گا, واپس لا کر چھوڑوں گا. سن رہی کی سو رہی میں گئے کے بعد پکڑ لیا مولوی صاحبہ کو, اسے کئی کو بلاتی ملک کو. میں صاف بات کرتا ہوں بابا, مائک سسٹم اگر اچھا رہتا مولانا, میری یہ خواہش ہے, دعا کرو اللہ پوری کرے. ابھی میں دعا کرانی آمین بول رہا ہوں, ایڈوانس کیا ہے, ایڈوانس. یہ خواہش ہے میری, دعا کرو کہ اللہ وہ خواہش پوری کرے. اگر خواہش پوری ہونے سے پہلے میں قبول ہو گیا تو میری نسلوں میں سے وہ خواہش پوری ہو جائے. آپ اسے پوری کرو, آپ کے بچے اسے پوری کرے. یہ پوچھو کہ خواہش کیا ہے, تو خواہش بیان کرتا ہوں. مودی انکل کے سامنے ایک مرتبہ اذان دینے کی خواہش ہے. کیا غلط بات ہے, کیا غلط بات ہے اور کیا ناممکن بات ہے. میرے رب کی قسم, میرے رب کی قسم, مسلمانوں تم نے یقین کو چھوڑ دیا, تم نے تاریخ پڑھنا چھوڑ دیا, تم نے علماء کی مجلسوں میں باتنا چھوڑ دیا. مولانا طارق جمیل اپنے دعوت و تبلیغ کے سفر میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں, ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں ایک مرتبہ جانا ہوا جہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا. اچانک اذان کی آواز آ رہی تھی. کوئی مشکل نہیں, خدا کے سامنے جب ہم حاضر ہو سکتے ہیں, دوسروں کے سامنے کیوں نہیں جا سکتے. دعا کرو, کیونکہ اذان کے الفاظ بھی ویسے, اذان کا انداز بھی ویسا, اور نئی ٹیکنالوجی کا ذرا سہارا لے لے تو انشاءاللہ اذان کے مخالف کہیں گے کہ بھائیوں 5 ٹائم کی اذان سے ہمارا جی نہیں بھر رہا ہے, کچھ کرپا ہو جائے تو اور 2-4 ٹائم بڑھا دیا جائے. دو دن سے ذرا طبیعت ناساز ہے, آواز پست ہے, پھر بھی دیتا ہوں اذان سنو. سیکھو نوجوانوں, تمہیں کیا آتا ہے ذرا یہ تو پیش کرو, تاکہ میں آپ کے نگاہوں میں بدنام نہ رہوں. تمہیں نہ وضو آتا ہے, تمہیں نہ غسل آتا ہے, تمہیں نہ قرآن آتا ہے, تمہیں نہ دعائیں آتی ہے, تمہیں نہ نماز آتی ہے, تمہیں نہ کوئی کچھ آتا ہے, پھر چاہتے کیا ہو کہ ہم کامیاب کب ہوں گے. لکھ کر رکھ لے نوجوان چکمنگلور کے, جب تک تجھے اتنا نہیں آتا جتنا صحابہ کو آتا تھا تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا.
समझ में आया जुमला? टोपियां निकाल कर नारे लगाएगा, कामयाब नहीं होगा। दाढ़ियां मुड़ा कर नारे लगाएगा, कामयाब नहीं होगा। मोबाइल पे वक्त बर्बाद करके नारे लगाएगा, कामयाब नहीं होगा। अपनी ही कौम की बच्चियों को छेड़ेगा, नारे लगाएगा, कामयाब नहीं होगा। बाप का दिल जलाकर, माँ के आंखों से आंसू निकाल कर तू नारे लगाएगा, कामयाब नहीं होगा। फजर की नमाज के वक्त जिंदी लाश की तरह सोता रहेगा, नारे लगाएगा, कामयाब नहीं होगा। दिल से मना कर नारे लगाएगा, कामयाब नहीं होगा। जुलूस निकाल कर नारे लगाएगा, कामयाब नहीं होगा। बीवी को गालियां देकर नारे लगाएगा, कामयाब नहीं होगा। बच्चों की तरबियत न किए बगैर, बच्चों की तरबियत किए बगैर नारे लगाएगा, कामयाब नहीं होगा। भाई बहनों का हक दिए बगैर नारे लगाएगा, कामयाब नहीं होगा। उलमा का अदब किए बगैर नारे लगाएगा, कामयाब नहीं होगा। रब्बे काबा की कसम, इन तमाम बातों पर अमल कर ले, तेरा नारा काफी है तेरे दुश्मनों को बर्बाद करने की। तू नमाज पढ़, तू टोपी पहन, तू दाढ़ी रख, बाप की दुआ ले, माँ के खदमों में जन्नत तलाश कर। तेरी बीवी तेरी जिंदगी के सहारे में आकर जन्नत का मजा ले ले। तेरे बच्चे तेरी शफकत पे नाज करे। तेरा दोस्त कोई काउंसलर नहीं, तेरा दोस्त कोई एमएलए नहीं, तेरा दोस्त कोई एमपी नहीं, तेरा दोस्त, तेरा रफीक, तेरा मस्जिद का इमाम इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। ये मैं नहीं, कुरान कहता है। क़द अफ़लहल मुमिनून, मैं नहीं, आवाज मेरी, अंदाज मेरा, बात खुदा की, बात रसूलुल्लाह की, बात कुरान की, बात हदीस की, बात सहाबा की, बात औलिया की। नौजवान सुन मेरी बातों को, खुदारा आप मुझे जो भी उन्वान दे, लेकिन तेरा दामन नहीं छोड़ूंगा। तुझे समझाने के लिए आया, तुझे बताने के लिए आया, तुझसे बात करने के लिए आया। जो हुआ हुआ, मजा मजा गुजर गया। तेरी पुरानी तारीख नहीं उठाऊंगा, नया नामे आमाल खोल आज इसी वक्त। अगर इस वक्त न सही, दुआ के बाद घर को जब जाएगा, रब्बे काबा की कसम लाइट ऑफ करके तेरी जगह तू बैठ जा। अल्फाज नहीं, एक दर्द है, सदाकत के प्लेट में तेरे सामने पेश कर रहा हूं। अब कुछ होगा नहीं, कहीं से इनकलाब आएगा नहीं, कहीं से कोई तब्दीली आएगी नहीं। जो होगा तुझसे होगा। तू तेरे बिस्तर पे बैठ जा, तौबे की नीयत करके बैठ जा। जब तू तौबे का इरादा करके तेरे बिस्तर पे बैठता है, फरिश्ते उसे बिस्तर नहीं मुसल्ला कहते हैं। फरिश्ते उसे बिस्तर नहीं मुसल्ला कहते हैं। मुसल्ला खाली 2 कतरे आंसू निकाल, बस। कितने? तेरी जवानी से और तुझसे कौन मोहब्बत करता है मालूम? कभी पूछा तू मौलवी साहब से? तेरी थोड़ी पकड़ रहा हूं मैं, तेरे कांधे और गर्दन पे हाथ डाला हूं, समझ। अभी करीब में मैंने एक रिवायत पढ़ा, आगे की सतर पर नहीं पहुंचा, रो रहा था मौलाना। अल्लाह अकबर, नौजवान इतने मकाम मर्तबे वाला है।
اور تیری جوانی سے میرے پیارے خود خدا محبت کرتا ہے. کون؟ بولو اللہ. بوڑھے ہی آج کے جلسے میں نہیں دیکھے ہیں لیکن ماننے تیار نہیں کی نہیں مولانا ہیں ماننے تیار نہیں. کچی گالی چکمنگلور میں کیا بولو نا کو جلدی کرو. کچی گالی چکمنگلور میں کیا بولیں گے اتنیا. لیکن یہ گالی بتاتا ہوں دیکھو سب سے کچی گالی کیا؟ کسی کو بڈھا بولو اس سے کچی گالی ہیچ نہیں. زمانہ باہر کا اگر کسی کو بوڑھا بولتا ہے غصہ آتا ہے. آج تو حال مولانا خود بیٹا بابا کو بوڑھا بولیا منجے بڈھا بولیا تیرے واسطے اور ایک اماں نہیں لائے تو دیکھ رہے ہیں. ماں کو بیٹا اگر بوڑھی بولا ماں کی بد دعا سے بچہ بچ نہیں سکتا. اگر بوڑھے ہو تو اقرار کرو. نوجوانوں سے خدا محبت کرتے ہیں بوڑھوں سے خدا شرماتے ہیں. نوجوانوں سے خدا محبت کرتے ہیں بوڑھوں کے سر اور داڑھی کے سفید بالوں سے احترام خود خدا کرتے ہیں. ہمارے شیخ خود میں عالم نے ایک واقعہ لکھا بوڑھوں سے. گزارش ہے کہ غور سے سنو. ایک بوڑھے میاں سفید داڑھی والے سر کے بال سفید. انہوں ایک واقعہ بیان کیے حدیث والا کہ ایک آدمی عمر تو ہو گئی لیکن سر اور داڑھی کے بال سفید نہیں ہوئے. سر اور داڑھی کے بال سفید نہیں ہوئے. عمر ہوگی 40 سال ہو گئے. کبھی کسی کو 40 سال سے پہلے بال سفید ہو جاتے ہیں کبھی کسی کو 70-80 سال کی عمر میں بھی بال سفید نہیں ہوتے. اور میرے آقا کی شان جناب محمد رسول اللہ کی شان یہی کہ آقا کی عمر 60 پر 3 سال کی تھی. آقا کے بال سفید نہیں ہوئے اور ہوئے بھی تو کتنے بال سر یعنی داڑھی اور سر کے ٹوٹل بال صرف 14 بال سفید ہوئے. اور ایک روایت میں 19 بال سفید ہوئے. پتا نہیں کہ آج میرا موضوع کیوں گہرا ہو رہا ہے. خدا را آپ کو تسلی دیتے دیتے ہمارے ناظم جلسہ نے مجھے وہی ٹائم بھی دے دیا. انشاءاللہ 9:45 بجے نماز ہوگی. یہ تم نہ بولے نہیں منجے بولے سو 9:45 بجے تک ختم کرنا. مذاق کر رہا ہوں. ایسے کتنے نئی جلسوں میں بھی پانی پیا رہوں گا. دسترخوان میں بیٹھ جا کو خوب لے رہا ہے اٹھنے کا نام ہی نہیں. ایسے وقت میں لے بھائی پانی پیو کا تو ہمدردی سے پانی نہیں دے رہا ہے اٹھو بول کر اشارہ کر رہا ہے. مولوی صاحبہ سنبھل کر رہنا. مسجد پکڑے ہیں مسجد میں رہنے دو. مدرسہ پکڑے ہیں مدرسوں میں رہنے دو. خانخواہ پکڑے ہیں خانخواہ میں رہنے دو. خدمت میں لگے ہیں خدمت میں رہنے دو. ورنہ
ہم کو مسجدوں سے باہر بھی آنا آتا ہے، مدرسوں سے باہر بھی آنا آتا ہے، خانقاہوں سے باہر بھی آنا آتا ہے، اپنی خدمت اور تحریک سے باہر آنا بھی آتا ہے۔ اب اگر کوئی پوچھا ماں کا لال کہ اگر باہر آؤ گے تو کیا ہوگا، جواب دو جملے میں سن لینا، اگر ہم باہر آ گئے وہی ہوگا جب ہمارے اکابر باہر آئے تو انگریز کا ہوا۔ قاسم نانوتوی باہر آئے تو انگریز کا کیا ہوا؟ اے انگریز کی ناپاک اولاد تمہارا بھی وہی ہوگا۔ رشید احمد گنگوہی باہر آئے تو کیا ہوا؟ وہی تمہارا ہوگا۔ حافظ ضامن شہید باہر آئے تو کیا ہوا؟ وہی تمہارا ہوگا۔ حضرت فضل حق قیرآبادی باہر آئے تو کیا ہوا؟ وہی تمہارا ہوگا۔ عبید اللہ سندھی باہر آئے تو کیا ہوا؟ وہی تمہارا ہوگا۔ علماء کو معمولی نہ سمجھو، میرے رب کی قسم ساری دنیا کی طاقت اور عقل جہاں جا کر ختم ہوتی ہے وہاں علماء کی طاقت اور عقل شروع ہوتی ہے۔ اشارے بھی سمجھتے ہیں ہمیں نہیں؟ اور ایک بات بتاؤں، مولانا توجہ چاہتا ہوں، ساری دنیا کے اندر وضاحت کا سبق ملے گا، اگر اشاروں کا سبق ملتا ہے تو وہ قرآن میں ملے گا۔ اشاروں کا سبق، اشارے، میں تفصیل پہ جانا نہیں چاہتا، تم سمجھ جاؤ بات کافی ہے، وقت بہت کم ہے۔ پیغمبر کی عمر 60 پر 3 سال، سر اور داڑھی کے بال کتنے سفید ہوئے؟ 14، اور ایک روایت میں 15، اور ایک روایت میں 19 سے آگے ایک روایت بھی نہیں۔ یہاں 2 باتیں، روایت بیان کرنے والے حضرت انس، کون؟ حضرت انس۔ علماء بیٹھے ہیں بیچ میں، طالب علم کی حیثیت سے ان کا سبق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور بھی راوی ان صحابہ ہیں۔ یہاں ایک بہت پوائنٹ کی بات ملتی ہے، شادی ہوئی نہیں ہوئی آپ لوگوں کی؟ ارے بولو با، آدھے جنے نہیں بول رہی، آدھے جنے ہاؤ بول رہی۔ جو ہاؤ بول رہی وہ منڈی تک نہیں ہلا رہی، پھر بھی میں سمجھ جا رہا ہوں ان کے صورتیں دیکھ کر کے ہوگی شادی۔ ابھی قریب میں اور ایک لطیفہ پڑھا، وہ جھینگر کا لطیفہ رکھو، اور ایک لطیفہ پڑھا، ماں اور بہنوں سے بھی بات کرنا ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر سے بولتی، ارے بڑا ظلم ہو گیا جی آج کل۔ کیا ظلم ہو گیا؟ شادی کے بعد ہم کو شادی شدہ ہے بتانے کے لیے چوڑیاں پہننا پڑتا ہے، سندور لگانا پڑتا ہے، مانگ ٹلا ڈالنا پڑتا ہے، فلاں کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں بھی کچھ عقیدے ہیں، پٹی ڈالنا، چھلے ڈالنا، عقیدے ہمیں بنا رہی، سمجھ میں ابھی بھی عقیدے بنا رہی۔ حضرت محرم نا جورو کو کہاں رکھو پوچھ رہا ہے، گھگو تیری جورو کو رکھنے کے واسطے منجے کہیں کو پوچھ رہا ہے؟ کیا ظلم ہے؟ حضرت محرم نا حضرت جورو کو کہاں رکھوں؟ اللہ کا کرم بازو ہم تمہاری بھابھی نہیں تھی، نہیں تو اب سب مل کر بولتے مزمل صاحب مرحوم بول کر۔ ارے بھائی، محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، جمادی الاول ہو، جمادی الثانی ہو، رجب ہو، شعبان ہو، رمضان ہو، چکمندور ہو، بندور ہو، ہندوستان ہو، سعودی عرب ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو، اگر تیری سعادت ہو کہ تیرے ساتھ تیری بیوی ہے، سب کو چھوڑ، اسے نہ چھوڑو۔ اس لیے کہ بیوی کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والا کامل نہیں ہوتا، ادھورا ہوتا ہے۔ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟
पुलिस भी खड़ी है, ज्यादा बोलने दे उन को। आज मेरा वलीमा है, ऐसी वीडियोग्राफी हो रही है। यही बात है, जिसकी बीवी नहीं होती वो अकल में भी कामिल नहीं, मर्दानियत में भी कामिल नहीं, फैसलों में भी कामिल नहीं। आज भी हमारी मुकद्दस किताबों में हमारे हिंदू भाइयों की मुकद्दस क्या समझते हैं आप कि हम सिर्फ कुरान पढ़ने वाले हैं? अरे हम तो रामायण और गीता व महाभारत भी पढ़ने वाले हैं। तुमको नहीं मालूम? हम सिर्फ चाहते हैं कि हर आदमी अपने धर्म पर अमल कर ले तो हम कुरान पेश करते हैं। तमाम मुकद्दस किताबों में लिखा है, जिसकी बीवी नहीं होती उसका फैसला कभी न मानो। जिसकी बीवी नहीं होती, तुम लगा डाउट करो ना को बाबा, मैं बेंगलुरु को घर को नहीं जाऊंगा, कांकी चल जाऊंगा। ज्यादा हंसो भी नको, मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ। जिसकी बीवी नहीं होती उसका फैसला काबिल कबूल नहीं है। जिसकी बीवी नहीं होती वो अकल से माजूर है। जिसकी बीवी नहीं होती वो तबीयत से भी माजूर है। तबीयत का तो समझे? वरना दोस्तों बोलो ना को बेंगलुरु में अब मंजे कोई भी पूछो क्या इरादा है तो मैं मौलाना बोले सका बोलूंगा मैंने कबूल किया। आदमी सबसे कमजोर हो जाता है लेकिन बीवी से कमजोर नहीं होता। सुनो, मैं हंसने हंसाने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये पॉइंट आ गई मेरे सामने शरई, वो पॉइंट तुम्हारे सामने मैं पेश कर रहा हूँ। वक्त से पहले मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा, चाहे मेरी बात अधूरी रह जाए, क्योंकि हम कानून की रक्षा करने वाले हैं, कानून तोड़ने वाले नहीं हैं। और आज भी भारत का एहतराम सबसे ज्यादा कोई वासी करता है तो इस मुल्क का मुसलमान करता है। सब्र कर रहा है, खामोश है। इसका गलत मतलब न लो कि हम बुज़दिल हैं, वरना मेरे दोस्तों किसी शायर ने साफ कहा है, आंख से आंख मिलाने का हुनर रखते हैं, आग नफरत की बुझाने का हुनर रखते हैं। आंख से आंख मिलाने का हुनर रखते हैं, आग नफरत की बुझाने का हुनर रखते हैं। हमारे हाथ में सब्र का दामन है, वरना हमारे हाथ में सब्र का दामन है, वरना हम भी धज्जियां उड़ाने का हुनर रखते हैं। हम नहीं चाहते हमारे से किसी का दिल टूटे, हम नहीं चाहते हमारे से मुल्क का अमन गारत हो जाए, हम नहीं चाहते हमारे से हमारे मुल्क की मोहब्बत को कोरोना अटैक कर दे। तुमने हमें समझा ही नहीं है। कभी करीब होकर तो देखो कि हमारे पास मोहब्बत कितनी है, प्यार कितना है। अर्ज कर रहा था, तवज्जो से सुनो। देखने वाले कौन थे? नबी के बालों को गिनकर पेश करने वाले सहाबी रसूल कौन थे? सहाबी रसूल। नाम याद रखो, क्या नाम? हजरत अनस। हजरत अनस। मौलाना औरंगजेब साहब दामद बरकातुहुम से और दीगर तमाम उलमा से बड़ी अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि उम्मत को दुआए अनस सिखा दो। इंशाअल्लाह फिरौन भी आ जाए तो बाल बीगा नहीं करेगा। अब इनके आने का हमको इंतजार नहीं करना है। मौलाना इब्राहिम साहब, इन तक हमको ऐसे पहुंचना है जैसे अंबिया अपनी उम्मत के दरवाजों तक पहुंचते थे। मेरे पास वक्त नहीं, लेकिन दर्द है जो आपके सामने पेश करना चाहता हूं।
کتنے بال تھے؟ 14 یا 19. 19 سے آگے کی روایت ہے نہیں ہے. دیکھنے والے کون؟ صحابی. صحابی مرد. مرد صحابی کو صحابی کہتے ہیں، عورت ہو تو صحابیہ کہتے ہیں. کتنا خاص دوست رہا تو بھی ایک فاصلہ ہے بیچ میں. غور سے سننا نوجوانا، کتنا کلوز دوستہ رہے تو بھی ایک فاصلہ ہے مرد مرد کے بیچ میں. آج کل گاڑیاں میں دو چھوکردہ مل کو گئے تو کون بوائے فرینڈ کون گرل فرینڈ معلوم نہیں ہوتا. کیا بولا نا؟ بیچ میں فاصلہ رکھو، یہ اسلام کا حکم ہے. تمہاری مرضی کی زندگی گزارنے کا نام اسلام نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کی زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے. بغیر فاصلے کا ایک ہی رشتہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہر رشتوں کے بیچ میں کم سے کم ایک بالش تو ہے، فاصلہ ہے. نوٹ کرنے والے کرو، اتنا پیارا سبق، اتنا احتیاط کا سبق چکمنگلور کے علماء کے اسٹیج کے علاوہ کہیں اور سے نکلا. ایسے اوپر پڑھنا نہیں. پیسے لائق کے گاڑیاں بھی لیو. آج کل گاڑیاں کیسے لری بولو؟ چلانے والا اس کی سیٹ گراؤنڈ فلور میں، پیچھے بیٹھنے والے کی سیٹ فرسٹ فلور میں. میں بنگلور کے اندر ٹو ویلر میں پھرتوں سر، کاراں ٹو ویلراں سب ہماری ضرورت. کار میں گئے تو عزت نہیں، ٹو ویلر میں بھی عزت ہے، چل کو گئے تو بھی عزت ہے. اس ملک کی 70% پاپولیشن چل کر ہی اپنی ضرورت پوری کرتی ہے. مجھے ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں جو کاروں میں رہتے ہیں، مجھے ان کے ساتھ رہنا پسند ہے جو پیدل چلتے ہیں. بنگلور میں ٹو ویلر میں ایک جگہ بیان تھا تو ساتھیاں بولے حضرت کار لے کر آن دو کیا؟ میں بولا نکو بھی کار لے کر آؤ نکو، ٹرافک بہت، ٹو ویلر لے کر آؤ بھی. کوئی کو حضرت ٹو ویلر تم نہ، ارے لے کر آؤ بھی میری مرضی. خیر سختی کرتی لے کر آیا. میں ریڈی ہو کو باہر نکلیا. باہر نکل کو دیکھا تو مولانا گاڑی کیسی کھڑی ہے معلوم؟ گاڑی کے پیٹرول کا ٹینک پورے 8 مہینے کا. ہینڈل اوپر رکھنا، سر جھکا کو. نوجوان اتنا ہی صحیح، اگر تو خدا کے سامنے سر جھکا دیتا آج تیری یہ حالت ہوتی. گاڑی چلانے کے لیے ہینڈل پکڑنے کے لیے سر جھکاتا ہے، ملا کیا؟ خدا کو پانے کے لیے سر جھکاتا تو تیرے مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتر جاتے. تیرے ہاتھ اٹھنے سے پہلے تیرے دل کی آواز کو خدا سن کر رب کعبہ کی قسم قبول کر لیتے. سر جھکا، اللہ کے سامنے سر جھکا. ذمہ دار پریشان نہ ہو، میں نے آپ کے عنوان کو بڑی گہرائی تک پہنچ کر لے کر آ رہا ہوں. آخر کا یہ جملہ پورے تمہارے عنوان کا لب لباب ہوگا. گاڑی ایسی سر جھکا، اللہ کے سامنے سر جھکا. ارادہ کر آج تیرا سر تیرا جس کو خدا نے بڑی شان کے ساتھ بنایا ہی نہیں سوارا. کیا کیا؟ سوارا.
پورے جسم میں جتنے پارٹس ہیں اس میں سب سے زیادہ اور قیمتی پارٹس اللہ نے صرف اتنے حصے میں رکھا. آنکھ جیسی نعمت سر میں، کان جیسی نعمت سر میں، تیرے زندہ رہنے کے لیے ہوا کے پاس کرنے کا راستہ تیرے سر میں. اس پاک پروردگار کو یاد کرنے کا پارٹس تیرے زبر میں. تجھے کھانا آسان بنانے کے لیے دانت تیرے سر میں، زبان تیرے سر میں. اور میں کیا کہوں، میں ایک طالب علم ہوں، یہ معرفت کی باتیں علماء کے حوالے سے تیرے سامنے پیش کروں. اس پوری کائنات اور خدا، اس پوری کائنات اور تجھے پیدا کرنے والی ذات کو پہچاننے کی عقل تیرے سر میں. رکھو بھائی فون. خدا کی معرفت، خدا کو جاننے اور پہچاننے کی عقل سر میں. اسی لیے پیران پیر، محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی المعروف بڑے پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عجیب بات. اللہ فرماتے ہیں پیر جہاں چاہے جھکا دے، ہاتھ جہاں چاہے رکھ دے، لیکن تیرا سر ہر جگہ جھکنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک تیرا ہے، لیکن یہ میرا ہے. کٹا دے، جھکانا نہیں. صرف میرے سامنے دنیا میں آنے کے لیے ذریعہ تیرا باپ بنا، اس کے سامنے بھی نہ جھکا. 9 مہینے تمہیں تیرے ماں کے پیٹ میں رہا، اس کے سامنے بھی نہ جھکا. جس کے خون کو دودھ کا لیبل لگا کر تو پیا، اس ماں کے سامنے بھی نہ جھکا. بلکہ یہاں تک آگے بڑھے، یہاں تک آگے بڑھے، جو تجھے علم سے آراستہ کیا اس کے سامنے بھی نہ جھکا، کسی کے سامنے نہ جھکا. اگر جھکانا ہے تو صرف میرے سامنے جھکا. لیکن آج میرے دوستوں، چکمنگلور کے میرے بھائیوں، نتیجہ نکالو کہ اس ایک اللہ کے سامنے جھکنا جب سے امت کا اکثر حصہ چھوڑا، اللہ ہمارے سروں سے اتنا ناراض ہو گئے جو موٹ کر ٹیشو پیپر تک نہیں لیتے، ان کے سامنے بھی ہمارے سر جھک رہے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ ارادہ کر لے، یہ سر جھکے گا تو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکے گا، اور پابندی سے جھکائیں گے ہم. آج عشاء کی نماز سے جھکانا شروع کریں گے ہم لوگ. ڈرونوں کو کیا بھی ہوتا نہیں. اس سے بدتر حالات اس زمین میں آئے ہیں. کیا فرعون کا دور کوئی معمولی دور تھا؟ نمرود کا دور کوئی معمولی دور تھا؟ شداد کا دور کوئی معمولی دور تھا؟ ابو جہل اور ابو لہب کا دور کوئی معمولی دور تھا؟ ہمارے پاس تو اب اس وقت پورا قرآن موجود ہے. صحابہ کے پاس پورا قرآن نہیں تھا، کچھ آیات اور پارے اور سورتیں تھی. کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تمہیں اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارے لیے راستے بنا دیتا ہے. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا. سب کی بولتی بند ہوگی. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اپنا خالق، اپنا مالک،
اپنا رب افضل ہے، اپنا خالق اپنا مالک اپنا رب افضل ہے، ان آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا، بدل جاتی ہیں۔ یہ سب ہے نا دھوکے کے سورج، ان کے غروب ہونے کا وقت ہی نہیں، بس ایک اللہ کے ہو جاؤ۔ یہ الفاظ نہیں، زمانے نے ہماری کرامتوں کو دیکھا ہے، ہمیں انبیاء نہیں، ہمارے نبی کے ہم غلام ہیں، زمانے نے ہمارے کرامتوں کو دیکھا ہے، یہ سوچ میں پڑ گئے کہ آخر ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کامیاب کیسے ہو گئے؟ تو ہمارا قرآن ہم کو دیتا ہے تو کامیاب نہیں ہوا، تجھ سے محبت کر کے تیرے اعمال کو خدا قبول کر کے اللہ نے تجھے کامیاب کرایا، اللہ نے تجھے کامیاب کرایا۔ نوجوانوں بدلو، سب سے سر ایسی ذرا اچھی گاڑی لو، ایک گاڑی میں دیکھا تو آپ کو ہے گاڑی، پیٹ دیکھے تو 7-8 مہینے کا، میں پریشان ہوگا، یہ موبائل کا دور ہے، یہ کیا کرے تو بھی پکڑ لے رہی فوٹو، اور ہمارے سکا تھوڑے بہت نوٹڈ لوگ تو باتھ روم کو جانا بھی مشکل ہوگا، وہاں بھی پکڑ لگو کھڑا ہے، کیا تہجد پڑھنے جا رہا ہوں؟ میں بولیا کیا بھئی یہ گاڑی؟ ہاں حضرت تمہیں بولے نا اس کے سے لے کر جاتا، تمہیں کہاں بیٹھتی جی؟ یہاں بیٹھتی، یہ تو کام کرو تمہیں جہاں بیٹھ جاؤ حضرت۔ میں بولا ایسی گاڑی مجھے چلانا آتا نہیں، تمہیں یہاں بیٹھے، میں کہاں جی بیٹھوں؟ یہاں بیٹھو حضرت۔ ہاں بول کو دیکھا تو اتنی چتی ہے سیٹ، چلو بھائی بیالس سے بیٹھ جائیں گے، 7-8 کلومیٹر ہی جانا سو۔ میں بولیا بنگلور کے روڑاں بائے، انڈیا کے روڑاں بائے، خبراں کا گڑا کم، روڑاں کا گڑا زیادہ۔ ایک خبر میں ایک آدمی کو دفنا سکتے، لیکن روڑا میں ہی سو خبراں دیکھا گیا، بابا 4 منسٹروں کو دفنا سکتے۔ اب آتے وقت ہماری کار ہے بیلور کیا ہوا، بیلور سے لے کر چکنگلور کو آج تک کے اللہ کا شکر میں ادا کریا، اللہ مجھے تو عورت بھی بنایا نہیں، حاملہ بھی بنایا نہیں۔ کیا حکومت کر رہی بابا تمہیں؟ یہ منہ مسور کی دال روڈا سدھارے نہیں، ملک سوارتے۔ کب تک ہماری دشمنی میں ملک کو لوٹتے رہو گے؟ نہ تم ہمارے دشمن ہو نہ ہم تمہارے دشمن ہیں۔ پروردگار ایشور خدا نے تم کو وہاں بٹھایا ہے تو اس کا حق ادا کرو۔ تم کچھ بھی لفظ کہہ دو، کائنات کا ایک ہی خالق ہے، تم ایشور کہو گے وہی مراد ہے، تم اللہ کہو گے وہی مراد ہے۔ اس پر تو نہ تمہارا اختلاف ہے نہ ہمارا اختلاف ہے، تم کو بھی مرنا ہے ہم کو بھی مرنا ہے، مرنے کے بعد تو زندگی کا حساب اس کو دینا ہے جس نے زندگی دی ہے، اس سے تو خدا را ڈرو، اس سے تو خدا را ڈرو۔ اگر ڈرنا نہیں آتا تو حضرت عمر کا سبق پڑھو، حضرت عمر سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، انتقال کے 12 سال کے بعد ان کے بیٹے نے حضرت عمر کو خواب میں دیکھا۔ کتنے سال کے بعد؟ 12 سال کے بعد۔ حضرت تمہارا بابا مر گیا، حضرت اللہ مغفرت کرے، ان کو خواب میں دیکھنا کہ تو کیا کرنا حضرت؟ ایک دن رات میں ان کے خبر کے بازو سو جا، وہ کیسا حضرت؟ پھر دیکھنا کہ تو یہ چمل ہے، سو دوسرا نہیں ہے۔ زندگی میں ستایا، مرتے ہی خواب دیکھتا کیا؟ وہ بھی چپ کے حضرت خواب کی تعبیر آتی تم نا کی بھائی؟ بیٹھو حضرت ہمارے بابا کو خواب میں دیکھے حضرت
پڑھا لگا لے کو جنت میں ہم لوگ اللہ ہر مسلمان کی مغفرت کرے، دونوں میں اعتراض نہیں کرتا، لیکن بولنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت کی بھی زندگی میں 80 سال میں فجر کی نماز کو گھر سے نکل کو مسجد کو گئے نہیں، مرتے ہی جنت الفردوس۔ کیا یہ حسن بھائی جنازہ صورت دیکھے تو چہرے میں داڑھی نہیں تھی، آخری آج مر رہی کا تو سوال داڑھی منڈایا ہے، جنت مرنے کے بعد جب اس کا حق تقسیم کرے تو ایپل فون نکلا ان کے پاس سے یہ عمر میں، جنت۔ سگے بھایا بھانا کی پراپرٹی ہڑپ کرے، جنت الفردوس، ساس کا گھر سسرال لے۔ کبھی علماء سے پوچھو جنت کیا ہے، ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ 12 سال کے بعد حضرت عمر خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ، مولانا ایک بات کہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، میں اور آپ حضرت عمر کی سیرت پڑھے ہیں تو الگ بات ہے، گاندھی جی بھی حضرت عمر کی سیرت پڑھے ہیں۔ گاندھی جی، اسی لیے گاندھی جی نے کیا کہا جب ہندوستان آزاد ہوا، پہلا پارلیمنٹ کا اجلاس تھا، گاندھی جی نے کیا کہا؟ تم یہ کامیاب حکومت کرنا چاہتے ہو تو تم کو ابو بکر اور عمر کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ یہ اردو کی کتابیں نہیں جو ہم اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہسٹری آف انڈیا ایک کتاب ہے جس کا لکھنے والا کون تھا؟ ہندوستان کا اور ہندوستانیوں کا دشمن تھا۔ جاتے جاتے اس نے بہت ساری باتیں لکھی، ایک تاریخ بنائی رکھی ہے، اور آپ کو اگر جانے کا موقع ملا تو جا کر دیکھو، اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس نے حضرت گاندھی جی نے کہا کہ اگر تم ایک کامیاب حکومت کرنا چاہتے ہو ابو بکر اور عمر کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ عمر کے شہادت کے 12 سال کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں دیکھتے ہیں تو پھر کس حالت میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، ابا جان خیریت ہے؟ اللہ کا فضل ہے بیٹے، اللہ کا فضل ہے ابا، روز سوتا ہوں اس ارادے سے کہ میں میرے اس باپ کو دیکھوں، اس باپ کو دیکھوں، اس باپ کو دیکھوں میں جس کی حکومت صرف آدھی سعودی عرب میں نہیں بلکہ آدھی دنیا پر تھی، میرے اس باپ کو دیکھوں جس کے لیے بشارت محمد رسول اللہ نے دی، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ابا میں تم کو خواب میں دیکھنے کا اتنا ارادہ کیا تھا اس لیے کہ تمہارے فضائل میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ عمر 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 سب دنیا میں مریں گے، شہید ہوں گے، فلاں ہوں گے، اور اس کے رشتہ دار اس کی میت پر روں گے، لیکن عمر جب تمہاری شہادت ہوگی تو تمہاری شہادت میں اسلام کو بھی رونا آئے گا۔ آپ کے اجر کو، آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو، آپ کے اعزاز کو، آپ کے اکرام کو ابا جان میں دیکھنے کے لیے 12 سال سے انتظار کر رہا ہوں، بتائیے اللہ کے دربار میں حاضری کیسے ہوئی اور 12 سال کے بعد آج زیارت سے مشرف ہو رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا عبداللہ عبداللہ عبداللہ، یہ اللہ کا کرم ہے، آج اللہ کا کرم نہ ہوتا تو تیرا باپ برباد ہو جاتا۔ اللہ اکبر، ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں بیٹے، میں نے نمازوں کا حساب دے دیا، روزوں کا حساب دے دیا، میرے مال کا حساب دے دیا، امانت صداقت سب کا حساب دے دیا، اور میری خلافت کا بھی پورا حساب دے دیا۔ ایک سوال اللہ کیا، کیا بات؟ اللہ نے پوچھا مجھے کہ عمر، مدینے سے اتنے میل دور ایک پل تھا، پل کیا تھا؟ پل چھوٹا پل تھا، عمر
وہ ٹوٹا. ایک اندھی بکری چڑھ کر آئی اور راستہ نہ دکھنے کی وجہ سے گری اور مر گئی. چلو عمر اس بکری کا حصہ میں نہیں لوں گا، لیکن مجھے اس کا جواب دو، تمہارے پاس عمارت اور خلافت اور حکومت تھی، تم نے اس پل پر نظر کیوں نہیں کی؟ اگر کوئی انسان، مسلمان نہیں، انسان چل کر آتا اور گر کر مر جاتا، اس کا سوال میں کر دیتا، تو آج تمہارا کیا ہوتا؟ آج تمہارا کیا ہوتا؟ انہوں نہیں چلا سکتے. بات گہری ہو جائے گی، اشارے پر بھی مجھے عمل کرنا ہے، پیچھے جانا ہے. میرے دوستو بس اللہ کے سامنے سر جھکاؤ. میں نے اس نوجوان سے پوچھا تمہیں یہاں میں یہاں، وہ بھی سیٹ دیکھے تو اتنی اچھا، رستہ برابر نہیں، پسل گسل کو گرنے کا اندازہ رہا تو میں کہاں پکڑوں؟ تمبی گمبی کہاں ہے پکڑنے کے واسطے؟ بھائی یار مجھے پکڑ لو. کیا بھی تو مزمل صاحب سمجھا، گرل فرینڈ سمجھا. سر جھکانے پر بات آ گئی. مولانا مسجدوں کو آباد کرو، نسلیں اچھی بنیں گی، بچوں کی اچھی تربیت کرو، اچھی تربیت کرو. اچھی تربیت کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں اچھے بن جاؤ، بغیر تربیت کے تمہارے بچے اپنے زمانے کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے. اتنا علاج. تربیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز پڑھو پڑھو بولنے کی ضرورت نہیں، قرآن پڑھو پڑھو بول کر بولنے کی ضرورت نہیں، نگاہ کی حفاظت کرو بول کر بولنے کی ضرورت نہیں، ٹوپی پہنو بول کر بولنے کی ضرورت نہیں، داڑھی رکھو بول کر بولنے کی ضرورت نہیں، حلال کماؤ بولنے کی ضرورت نہیں، حرام سے بچو بولنے کی ضرورت نہیں. میرے رب کی قسم تم اچھے بن جاؤ، آٹومیٹک میرے رب کی قدرت پر قربان ہو جاؤ. جس کے ماں باپ اچھے ہوتے ہیں، جس کے ماں باپ اچھے ہوتے ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے عاشق ہوتے ہیں، رب کعبہ کی قسم جملہ یاد رکھنا، میری مائیں اور بہنیں، جو ماں باپ اچھے ہوتے ہیں ان کے بچے پیدا ہونے کے بعد خدا ان کو اچھا نہیں کرتا، بلکہ ماں کے پیٹ ہی کے اندر اللہ ان کو ولی بنا دیتا ہے. اب اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، باتوں کو کاٹتے ہوئے گزر جاؤں. کون چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ اچھا بنے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ، یہ تمہارے چھاتا کی کانگریس کے ہاتھ آئے. پھر ایک مرتبہ اٹھاؤ. کون چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ اچھا بنے، نیک بنے، ولی بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے؟ چاہتے نہیں چاہتے؟ ارے بولو رے بابا، چاہتے نہیں چاہتے؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے بچے کو حضرت مولانا خواجہ صاحب کے مدرسے میں لا کر داخل کرو، مولانا اورنگزیب صاحب دامت برکاتہم کے حوالے کرو، علماء کے اولیاء کے حوالے کرو. یہ نہیں کہتا، یہ نہیں کہتا، یہ نہیں کہتا. یہ کہوں گا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے اچھے بنے، میرے رب کی قسم تم اچھے بن جاؤ، پھر بنانے کی ضرورت نہیں. بنا بنایا مٹیریل زمانے کے سامنے ہے. وہ بالوں کی بات عرض کر دیتا ہوں، سنو. کتنے بال سفید تھے آقا کے؟ دیکھنے والے کون تھے؟ حضرت انس صحابی تھے کہ صحابیہ تھے؟ صحابی تھے. اور سب سے قریب سے کوئی رشتہ کسی کو دیکھتا ہے تو وہ کون سا رشتہ؟ بولو. ڈر کو بولو. بیوی کا رشتہ. شوہر بیوی کو دیکھتا ہے، بیوی شوہر کو دیکھتی ہے. آہا کیا پیارا کلام ہے اللہ کا قرآن مجید. اللہ تعالیٰ اس رشتے کی تعبیر کیا کرتا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ہن
لباس لکم وانتم لباس لہن. ماں باپ کے رشتے کے لیے یہ الفاظ نہیں، بھائی بھائی کے رشتے کے لیے یہ الفاظ نہیں، بھائی بہن کے رشتے کے لیے یہ الفاظ نہیں، دوست دوست کے رشتے کے لیے یہ الفاظ نہیں. الفاظ ہے تو میاں بیوی کے رشتے کے لیے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. لباس کیوں کہا اسلام؟ اس لیے کہ جسم سے آخری حد پار کر کے قریب رہنے والی باہر کی کوئی چیز ہے تو وہ کون سی؟ لباس ہے. لیکن صحابہ کی محبت پر قربان جاؤ، صحابہ کی محبت پر قربان جاؤ. حضرات صحابہ حضور کو اتنی گہری نظر سے دیکھے کہ آقا کے داڑھی اور سر کے بالوں میں کتنے بال سفید تھے، یہاں تک کہ گن کر بتا دیا، یہاں تک کہ گن کر بتا دیا. 14 یا 19. آج بمڑیا مار رہی نا، گگوا کتے کے پلے. 50 پر 3 سال کا انسان 6 سال کی بچی سے نکاح کریا، شادی کریا، میرج کریا. توجہ چاہتا ہوں مولانا، آپ مجھ سے زیادہ مطالعہ اور علم رکھتے ہیں، میں تو طالب علم ہوں. یہ بات پہنچاؤ دوستوں کو. آپ نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، آپ خالی نعرے مارتے ہیں، سامنے والے کا ذہن بھی تو ذرا صاف کرو. کیا یہ ذمہ داری آپ کی نہیں؟ 50 پر 3 سال کی عمر آقا کی. حضرت عائشہ سے جب شادی کی ہے تو عمر کتنی تھی؟ بڑھاپے اور جوانی پر بات کرتے کرتے آ گیا بات. تو کتنی تھی آقا کی، حضرت عائشہ کی عمر؟ بولو بھائی. 6 سال. تعویل گیویل کرنا نہیں. حضرات علماء سے بھی گزارش، آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک تعویل کرنا نہیں. 6 سال تھے، 6 سال ہی. نکاح کی عمر، نکاح کسے بولتے ہیں؟ لڑکا لڑکی کو بٹھا کر کیا آپ نے قبول کیا، کیا آپ نے قبول کیا، یہ پوچھنے اور بولنے کا نام نکاح. اتر تمہیں نکاح کا اگر گہرائی سے مطلب نکالتے ہیں تو وہ تمہاری جہالت اور نادانی ہے. رخصتی کب ہوئی؟ 9 سال کی عمر. کیا بھائی؟ کبھی نہیں ہوتا ہو جاتا ہے بھائی، اچھا ہوتا. کبھی بے خراب ہو، جب دعا ہوتی اچھا ہوتا. نکاح 6 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. رخصتی کسے بولتے؟ دلہن کو دلہا کے گھر بھیجنا. کتنے سال کی عمر؟ 9 سال کی عمر. آقا کی عمر، ہم عائشہ کی عمر کتنی تھی آقا کا وصال ہوا؟ 18. کتنے سال تھے؟ 9 سال تھے. سنو، آپ پڑھے لکھے، یہ سوال کا جواب نہیں مل رہا ہے. آج میں علماء کے حوالے سے آپ کے سامنے جواب دیتا ہوں. ابھی بھی قریب میں ایک کمینے نے آقا کی اس پاک و پوتر زندگی پر حملہ کیا اور کرتے رہتے ہیں. نادانی ہے، سمجھاؤ، جتنا ہو سکے سمجھاؤ. اما عائشہ کی عمر 6 سال، نکاح ہوا 9 سال، رخصتی ہوئی 18 سال، حضور کا وصال ہوا. پوری حدیث کی کتابوں میں کہیں بھی یہ لکھا نہیں ہے کہ کس عمر میں اللہ کے رسول نے اما عائشہ سے اپنا ازدواجی رشتہ قائم کیا. ازدواجی رشتہ بولے تو میاں بیوی کا جو خاص تعلق ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہی، اور یہ مسئلہ نبی کا بھی ہے تو پورے ادب سے پیش کرنا پڑتا ہے. شان رسالت ہے. یہ وہ ایک واحد دربار ہے، یہ واحد دربار ہے جہاں تو اولیاء اللہ کی زبان بھی بند ہو جاتی ہے. اے مہے تمام آپ پر سلام. مجھے پروگرام فون کرے آپ، حضرت تم نے سلام پڑھتی کیا؟ ہوتی سن لے بابا، کتنا پیارا سلام نہیں پڑھتی.
اب یہ سب چھوڑو، سلام پڑھتے ہیں کیا، فاتحہ پڑھتے ہیں کیا، کھڑتے ہیں کیا، بیٹھتے ہیں کیا، کلمہ پڑھتے ہیں کیا، پوچھو گلے سے گلے لگا۔ کون نہیں پڑھتا سلام؟ اے مہتاب آپ پر سلام، نازش انام آپ پر سلام، بادشاہوں کے بادشاہ بھی آپ کے غلام آپ پر سلام، بادشاہوں کے بادشاہ بھی آپ کے غلام آپ پر سلام، انبیاء رسول مقتدی ہوئے اور آپ ہے امام آپ پر سلام، انبیاء رسول مقتدی ہوئے اور آپ ہے امام آپ پر سلام۔ یہ دربار رسالت بڑے ادب کے ساتھ بات کرنا پڑتا ہے۔ ایک میاں بیوی کا گہرا رشتہ جو ہوتا ہے، وہ رشتہ، وہ تعلق اماں عائشہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس عمر میں کیے یہ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لو 16 سال کی عمر میں اگر ہوا ہے تو 16 سال کی عمر کی بچی تو اس قابل ہو جاتی ہے، 17 سال کی عمر میں ہوا ہے 17 سال کی عمر کی بچی تو اس قابل ہو جاتی ہے، 18 سال کی عمر، ارے احمقو، نادانو، بے وقوفو، امریکہ جا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں، جاپان و چائنا جا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں، آسٹریلیا سوئٹزرلینڈ جا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں، تمہارے گھر کے اندر ہی جھانک کر دیکھو تمہارے گھر کی پٹی کس عمر میں آئی لو یو کا ترجمہ جانو۔ تمہاری بچی کے عمر میں کب آیا موبائل؟ اماں عائشہ کی عظمت پر، پیغمبر کی صداقت اور امانت اور آپ کی عزت اور آبرو پر آخری ایک جواب دیتا ہوں۔ کبھی مولانا اب وقت جلسے کرو، جلسے کرو مسجدوں میں، مدرسوں میں، باہر جہاں مناسب ملے، ہمارے سے حکومت کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے جلسوں میں امن ہے، ہم ہمارے نوجوانوں ہی کو سنوارنا چاہتے ہیں، تم نہ بگاڑنے کا تو ہم نہ ارادہ دور دور تک نہیں ہے، تم اچھے ہو تو ہماری اچھائی کا اثر پڑے گا، تم خراب ہو تو اوپر سے عذاب آئے گا۔ لیکن مولانا جلسے برابر کرنا، ہمارے نوجوانوں کو پکڑ کر رکھنا، ہماری قوم کو پکڑ کر رکھنا، ہماری قوم کی ماں اور بہنوں کو پکڑ کر رکھنا اور ان کے پیچھے پڑ جانا، اماں عائشہ کا، اماں خدیجہ کا، اماں فاطمہ کا، زینب کا، رقیہ کا پورے اسباق ہماری ماں اور بہنوں کو بتانا۔ وہ جانتی نہیں، ان کے نزدیک زیور کا ترجمہ کیا ہے؟ زبردست 20 سورن کا نیکلس 916 زیور کیا آپا؟ فوراً بولے گی ہاں 25 سورن کا ہار زیور ہے، ہیرے کی ہنگوٹی زیور ہے، کان کی بالی زیور ہے، مانگ ٹلہ زیور ہے۔ میری آپا نادان، تیرا زیور سونا نہیں، تیرا زیور چاندی نہیں، سب سے بہترین زیور تیرا، تیری عزت، تیری آبرو ہے، بہترین زیور تیرا، تیری عزت، تیری آبرو ہے۔ تیرے سائے کو بھی دیکھنے کے لیے دنیا ترستی تھی، آج تو بے حجاب چہرے دکھاتی ہے، تیرے بچے ٹیپو سلطان کیسے بنیں گے؟ وہ جملہ کہنے کا وقت ملے کہ نہ ملے، لیکن میں بتا دوں جو شروع میں میں نے کہا تھا، اس وقت ہمارے ملک بھارت کے حالات، اس کے ذمہ دار میرے پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں، عفت معاب بائیں، میری بہنیں، خدا کی قسم تم ہی ذمہ دار ہو۔ اگر تمہارے اندر حضرت خدیجہ کا، حضرت عائشہ کا، حضرت فاطمہ کا، دیگر صحابیات کا ایمان ہوتا، یقین ہوتا، اعمال ہوتے، اللہ اکبر، آج ہر گھر کے اندر ایک ٹیپو سلطان ہوتا۔ تمہارے اعمال نہیں، اچھے بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں،
دنیا کے اندر مصیبتیں اور آفتیں پیدا ہو رہی ہیں، خدارا تم سبر جاؤ، توبہ کرو۔ 2-3 باتیں 2-3 منٹ میں سن لو۔ اماں عائشہ کی عمر 18، 17، 16، 15، 14 تھی۔ اماں عائشہ کی عمر ہی کو دیکھنے والے نادانو، میرے نبی کی عمر تو 60 پر 3 سال تھی، لیکن 60 پر 3 سال کی عمر جیسا نظر نہیں آتا تھا۔ علامہ جلال فرماتے ہیں زمانہ تو نبی پر گزرا، لیکن ہر وقت اللہ کے رسول ساری کائنات کو ایسے نظر آتے تھے گویا ابھی 24-25 سال کا جوان ہے۔ 24-25 سال کا جوان ہے، اور 24-25 سال کے نوجوان کا نکاح کیا 17 سال کی عورت سے لڑکی سے کریں گے؟ کوئی فرق نظر آئے گا؟ جس کے بال سفید ہی نہیں ہوئے وہ 18 سال کی نکاح میں آتا ہے، کوئی فرق؟ منجت لوگ بول رہی شادی ہوگی کیا پوچھ رہی؟ میری عمر کتنی ہے یہ بتاؤں گا نہیں، پھر بھی پرسنالٹی کو دیکھ لے کو، پگڑی کو دیکھ لے کو، چھپے ہوئے سفید بالاں کو دیکھ لے کو، شادی ہوگی کیا پوچھ رہی؟ میں تو اس نبی کا غلام ہوں، ہماری جوانی کا یہ حال ہے تو پیغمبر کی جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کے زمانے کے 50 پر 3 سال 60 سال کے بڈھے کو سامنے رکھ کر نبی کا تصور مت کرو، آپ کا تو 30 پر 5 سال کا کھانس کو انہیں بڈھا نظر آتا ہے۔ میرا نبی ایور گرین تھا، کتنا خوبصورت تھے ہمارے نبی، اللہ اکبر، طاقت کیا کامل تھی، بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے۔ خیر سفید بالوں پہ بات آ گئی۔ نوجوانوں، میں تمہاری جوانی کی ایک راز بتانا چاہتا ہوں، بات ختم کرنا چاہتا ہوں، آج ہی توبہ کرو۔ بوڑھا سفید بال والا واقعہ چھوڑ کر نتیجہ بیان کرتا ہوں، بوڑھے سفید بال والا توبہ کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو گراتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں، یہ بوڑھا اس عمر میں اپنی بیوی کے سامنے، نواسا نواسی کے سامنے، پوتا پوتی کے سامنے روتے ہوئے شرماتا ہے، لیکن میری جلال دیکھو، میرا جمال دیکھو، میرا بڑپن دیکھو، میری عظمت دیکھو، یہ مرنے کے لائق دادا نانا بن گیا، اس عمر میں میرے سامنے آ کر رو رہا ہے، میں اس کے آنکھوں کے آنسو کو ضائع نہیں کروں گا، تم سب گواہ رہنا، میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ بوڑھا جب معافی مانگتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ نوجوان تیری عظمت کو تو سلام کر، تیرے مقام کو تو سلام کر، تیرے مرتبے کو تو سلام کر، چھوڑ دے۔ جب تیری جوانی کی شکایتیں میرے پاس آتی ہیں، مولانا قسم کھا کر کہتا ہوں کلمے پر مجھے موت آ جائے اس سے زیادہ حوالہ نہیں دیتا، میں بہت چاہتا ہوں تجھے، بڑا پیار کرتا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، لیکن تیری جوانی کی شکایت آتی ہے، تیرے باپ کو اتنا درد نہیں ہوتا جتنا مجھے درد، جہاں کہیں جاتا ہوں شکایت میرے نوجوانوں آتی ہے۔ آج ہمارا نوجوان گانجے میں مبتلا ہے، آج ہمارا نوجوان شراب میں مبتلا ہے۔ ارے کھڑ کر تو پانی نہیں پیتا تھا، تیرا تقویٰ یہ تھا، آج تو شراب پیتا، کھڑ کر پانی نہیں پیتا تھا تو، راستے میں پانی نہیں پیتا تھا تو، تیرے پانی نہ پینے کی ادا کو زمانہ دیکھ کر تیرے نام پوچھے بغیر کہہ دیتا تھا کہ یہ محمد کا غلام ہے۔ جلسوں جلوسوں میں اگر تیرے سامنے پانی پیش کرتے تو خود ہمارے اس ملک کے غیر مسلم سیکولر آ کر کہتے کہ نہیں یہ پینے کی جگہ نہیں ہے، اور یہاں کھڑ کر مسلمان پی، تو کھڑ کر پانی نہیں پیتا تھا، اب تو شراب پیتا ہے، تو گانجا مارتا ہے، تو گھٹکا کھاتا ہے۔ جب تو یہ مارتا ہے تو کیا ملک کو اور ملت کو سنبھالے گا؟ تو کیا تیری ماں، تیری بیوی، تیرے بچوں کی عزت کی حفاظت کرے گا، سنبھالے گا؟ تو خود سنبھلنے کے لائق نہیں ہوتا، کیا خاک تو دوسروں کو سنبھالے گا؟ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہاں یہ نہیں پوچھوں گا کون شراب پیتا ہے، نہیں،
لیکن میرے دوستو آج کے بعد اس بری چیز کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات کہ ہم نظر بھی نہیں کریں گے، سب مل کر ہاتھ اٹھائیں گے تاکہ وہ شرابی شرمندہ نہ ہو، ہمارے ساتھ وہ ہاتھ اٹھا لے، اس کے اٹھانے کو خدا قبول کر لے، اللہ اسے توبے کی توفیق دے دے۔ آج اس بری چیز کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات کہ ہم نظر بھی اٹھا کر نہیں دیں گے۔ سمجھ جاؤ نوجوانوں، سمجھ جاؤ، ورنہ تمہارے سے جو کام خدا لینا تھا آج نہیں لے رہا ہے، اس کے ذمہ دار ہمیں۔ اے مسلمان تو ہر ظلم سہے گا کب تک، اے مسلمان تو ہر ظلم سہے گا کب تک، ظلم سہ کر بھی تو خاموش رہے گا کب تک، اب نیا لا کے وہ قانون ڈراتے ہیں تجھے، تجھ سے کم تر ہے وہ جو آنکھ دکھاتے ہیں تجھے، تجھ سے کم تر ہے وہ جو آنکھ دکھاتے ہیں تجھے، جان لے اب تجھے میدان میں آنا ہوگا۔ بولو انشاءاللہ، بولو ایسا تو آگے ہی نا حضرت، یہ میدان اچنی عمل کے میدان میں آنا ہوگا، تقوی کے میدان میں آنا ہوگا، نماز کے میدان میں آنا ہوگا، صداقت کے میدان میں آنا ہوگا، امانت کے میدان میں آنا ہوگا۔ آ کر کرنا کیا ہے؟ ظلم نہیں، ظلم کو روکنا ہوگا۔ دو چار اشعار سن لیں۔ جان لے اب تجھے میدان میں آنا ہوگا، اپنے گزرے ہوئے ہر دور کو لانا ہوگا، اپنی ہمت سے تجھے ہر ظلم مٹانا ہوگا، پھر سے قانون عمر اپنا بنانا ہوگا۔ کریں گے عمل؟ تمام باتوں کو کاٹ رہا ہوں، تمام لطیفوں کو چھوڑ رہا ہوں، سمجھ میں آئی بات ہے؟ تمہیں اچھے بن جاؤ، میں اچھا بن جاؤں، ہماری نسلیں اچھی بن جائیں گی، بس ہوتا ہے۔ لیکن وہ لطیفہ نہیں چھوڑتا جس کا شدت سے تمہیں انتظار ہے۔ ایک ہماری بہن پوچھتی ہے، ہم کو تو شادی شدہ ہونے کے لیے ہر چیز کر کے بتانا پڑتا ہے، سندور لگانا پڑتا ہے، میک اپ کرنا پڑتا ہے، مہندی لگانا پڑتا ہے، چوڑیاں لگانا پڑتا ہے، تم مرد لوگوں کو تو کیا بھی نہیں ہے، پھر کیسے پتا چلتا ہے؟ انہیں بھی چکنگور کا تھا، فوراً ملے ہماری صورت سے معلوم ہو جاتا ہمیں شادی شدہ ہے۔ بس میرے دوستو اچھے کام کرو، حالات خراب ہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ مسجدیں آباد کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ آج سے نماز کی کون کون پابندی کریں گے؟ ایک شکایت آئی جس تک پہنچتے پہنچتے 10 ہو گئے ہیں۔ ہمارے بچے ہمارے گھر میں الحمدللہ آج بھی ہماری آبادی ہمیں باہر دکھائی نہیں، سمجھ میں آئی بات ہے؟ اس کے واسطے یہ لگا بولتے مسلمانہ 18%، 18%، 16%، صحیح طور پر ہماری آبادی دکھا دلو، ہمیں کم سے کم 35 to 40%، کم سے کم 7-8 بچے جن رہی ہمیں، کم سے کم ضد پر آ جائے تو ڈبل ڈزن بچے ہیں۔ آپ اسکول بھیج رہے ہیں لیکن مکتب نہیں بھیج رہے، قرآن نہیں پڑھا تمہارا بچہ، تمہیں احساس نہیں، تمہارے بچے کو کھانے کی دعا نہیں معلوم۔ ارے میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، ایک بچے کو ایک مدرسے میں ایک استاد نے مارا، اسی مدرسے میں جا کر میں نے کیا کہ بچہ صرف پہلا کلمہ یاد نہیں کیا، اول کلمہ طیب لا 3-4 مرتبہ پڑھا تو یاد کر لیتے۔ ہمارے کتنے غیر مسلم بھائیوں کو یہ کلمہ یاد ہے؟ حضرت مارے بچے کو، مار کر بولے اگر سبا کو یاد کر لے کو نہیں آیا تو اور بھی مار دو، سبا بھی یاد کر لے کو نہیں آیا، حضرت مارے، پوچھے کی با امی یاد دلائی نہیں کا، بولا نہیں کیا امی کو، بچہ بولیا امی کو، بولیا حضرت امی بولے ان کو بھی آتا نہیں کہتے۔ کتنے افسوس کی بات، الزام نہیں، الزام نہیں،
تمہارے اوپر علماء الزام لگا کو ان کو کیا ملے گا؟ ہیں وضو کے سنتہ نہیں معلوم، فرضہ نہیں معلوم، غسل کا طریقہ نہیں معلوم، قرآن نہیں معلوم. ارے ہم نہ نہیں معلوم، ہمیں بھی سیکھنا. ہمارے بچوں کو تو بھیجنا مکتب کو. یہ علماء کا، نوجوان علماء کا جو سمندر بیٹھا ہوا ہے، یہ آپ کے بچوں کی فکر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. مکاتب کی ضرورت اور اہمیت کی عنوان پر اتنا شاندار جلسہ منعقد کر کے بیٹھے ہیں. ان کو کیا فکر ہے؟ کیا ان کو اور راستے نہیں ہیں؟ 8 دن سے ایک صاحب مجھے دکان کے بنگلور کے زبردست بہت بڑے دکان کے ایک صاحب اللہ کی قسم فون کر رہے ہیں، مولانا ایک کو سے تمہیں مولانا رہے تو بولو کیش میں بٹھانا ہے، میں ان کو کچھ کرنا نہیں ہے. میں لگے ہاتھ ان سے پوچھا آپ کیا تنخواہ دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کیا بولیں گے وہ تنخواہ دوں گا. تو میں نے ایسے ہی چھیڑا، کیا 30,000 روپے دیں گے؟ حضرت اس سے زیادہ دے. میں شیخ ہوگا، پوچھا میں آخر کئی کو بھی تمہیں اتنا دے رہی؟ حضرت اس سے پہلے ایک مولانا تھے، انہوں جماعت میں جاری، اب تو مجھے کسی کو بٹھانے کے ارادہ نہیں ہوتا. ان کو 30,000 35,000 دینا کوئی مشکل نہیں. حضرت دوسرا بیٹھا تو 70 80 ہزار روپے چرا رہا ہے. مجھے عالموں سے زیادہ امانت کسی میں نظر نہیں آ رہی. ہے راستے ان کو، یہ جانا چاہے تو 2 منٹ میں چلے جائیں گے، پھر ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ آنوی رحمت اللہ علیہ غصے میں آ کر کہتے ہیں اگر علماء سے اتنا بیزار ہو گئے تو چھوڑ دو علماء کو. یہ کوتھمیر پودینہ ہری مرچی بیچ کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال لیں گے، لیکن جب ان کا رشتہ تم سے ٹوٹے گا تو چند دن نہیں گزریں گے کہ تمہاری نسلوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. آج وہی نظر آ رہا ہے. اپنے بچوں کو ضرور مکتب بھیجو. اللہ تعالی ہم تمام کو سوچنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک محترمہ کی درخواست آئی ہے، شبرین تاج انتقال ہوا، مغفرت کی دعا کی درخواست ہے، دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی تمام عالم اسلام کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.